یہ حرکت توسطیہ اس کی دو حالتیں ہیں. ایک حرکت توسطیہ، حرکت توسطیہ ایک یہ ہے کہ مبدے سے منتہا تک پہنچنے تک جو حالت ہے اس کو حالت مستمرہ کہتے ہیں، جس طرح کوٹ سبزر کے ساتھ کباب تک. اچھا، دوسرا ہے خاص ایک حد کی طرف نسبت، پیسنجر کو پہنچ گیا، فلانا پہنچ گیا، بارش جو پہنچ گیا، ایسر سے پہنچ گیا، تو یہ حالت ہے سیالہ کی. ایک ہے مبدے سے منتہا تک یہ حالت مستمرہ سفر کا توسط ہے. پھر خاص خاص مقام کی طرف نسبت، فلاں جیسے دو حرکت ہوتی ہے، دو حالتیں ہیں. ایک ترک مبدا کے بعد شروع ہوتی ہے اور وصول جب منتہا تک باقی ہے اس کو حالت مستمرہ کہتے ہیں. دوسری جب جسم متحرک کی حدود مسافت کی طرف نسبت کی جائے کہ جسم اس وقت اس حال میں ہے، اس حال میں نہیں ہے، اس کو حالت سیالہ کہتے ہیں. پھر حرکت کی دو قسم، حرکت ذاتی، حرکت عارضی. حرکت ذاتی وہ ہے کہ خود متحرک میں وہ پائی جائے، جس طرح کشتی کی حرکت، ریل گاڑی کی حرکت، انسان کی حرکت، عرضی کے دوسرے کے واسطے سے، جس طرح کشتی میں بیٹھا ہوا سوار، جہاز میں بیٹھا ہوا سوار، ریل گاڑی میں حالت کیا ہے. حرکت ذاتی وہ ہے جو خود متحرک میں براہ راست پائی جائے، جس سے چلنے والے کی حرکت، اس طرح ریل اور کشتی کی حرکت. حرکت عارضی وہ حرکت ہے جو خود متحرک میں نہ پائی جائے بلکہ اس سے ملی کسی چیز میں پائی جائے اور متحرک کو حرکت کے ساتھ اس کے تابع کر کے متصل کیا جائے. جیسے آرام جسم جوئی کے مثال، جس طرح ہمارے اندر سیاہی سفیدی کپڑا وغیرہ سب کچھ یہ حرکت کر رہے ہیں. آرام جسم سیاہی سفیدی جسم کے تابع ہو کر حرکت کرتے ہیں. اس کا مسافر ریل یا کشتی کے توسط سے حرکت کے ساتھ متصل ہوتا ہے. پھر حرکت ذاتی کی تین قسم ہے، حرکت ارادی، حرکت طبی، حرکت کسری. پھر دیکھیں گے یعنی وجہ سب آگے آگے تاریخ میں آ جاتی ہے. بھئی محرک جو ہے وہ بیرون کا یا اندرون کا ہے. اگر بیرون کا ہے تو پھر یہ حرکت کسری ہے، کسی حکم میں اس کو اوپر پھینک. اچھا، اور اگر اندرون کی ہے دیکھیں گے کہ اس میں شعور ہے یا نہیں. اگر شعور ہے، جس طرح اوپر سے ایک آدمی نیچے آ رہا ہے، یعنی بس شعور کے ساتھ چھلانگ لگا رہا ہے، یہ حرکت ارادی ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے، شعور نہیں ہے، جس طرح یہ مسواک ہے، جیسے چھوڑوں کا نیچے آئے گا پھر حرکت طبی ہے. کہتے ہیں کہ حرکت ذاتی ہے، حرکت ارادی، طبی، حرکت کسری. حرکت ارادی وہ حرکت ہے جو جسم متحرک کی طبیعت کی جاتے ہیں اور قوت محرک و حرکت کا شعور بھی ہوتی ہے، جس طرح حیوانات کی حرکت. حرکت طبی وہ حرکت ہے جو جسم متحرک کی طبیعت کی جیسے اور قوت محرک کو نہ تو حرکت سے شعور ہو نہ ارادہ، جیسے اوپر سے نیچے آنے والے پتھر کی حرکت. حرکت کسری وہ حرکت ہے جو جسم متحرک کی طبیعت کے تقاضے کے خلاف کسی دباؤ کی وجہ سے ہو، جیسے اوپر پھینکے ہوئے پتھر کی حرکت. یعنی کہ یہ اوپر یا مثال ہے. وجہ حسب کہتے ہیں کہ حرکت کا مبدا یہ جسم کی طبیعت یا تو خارج ہے، خارج سے حرکت کا استفادہ کرے گی تو وہ حرکت کسری ہے، یا خارج سے استفادہ نہیں کرے گی بلکہ خود جسم متحرک اپنے فطری تقاضا حرکت کرے گا. تو پھر دو حال سے خالی نہیں ہے، یا تو حرکت کے مبدے کو حرکت سے شعور ادراک ہو گئی ہے. اول حرکت ارادی ہے، ثانی جو ہے وہ حرکت طبیعہ ہے. تو خلاصہ ہماری اتنی قدر ہے کہ بھئی جو حرکت توسطی ہے اس کی دو حالتیں ہیں. ایک مبدے سے منتہا تک، اس کو حالت مستمرہ کہتے ہیں. دوسری خاص حالت مثال دی، اس کو حرکت سیالہ کہتے ہیں. حرکت و قسم ذاتی، ذاتی وغیرہ عدل وغیرہ. حرکت ذاتی کی تین قسم ہے، تعریف کیا جاتی ہے اور جانتی ہے. تو محرک جو ہے وہ بیرون کا یا اندرون کی طبیعت ہے. بیرون کا ہے تو حرکت کسری ہے، اگر اندرون کا ہے تو پھر اس میں قوت شعور ہے یا نہیں. اگر شعور ہے تو ذاتی نہیں ہے تو پھر چلیے. نمبر 3، محال عقلی اور ہے، مستعبد اور چیز ہے. محال ظاہری ہوتا ہے لیکن مستبعد ہے، اس
کے حضرت آگے مزید تشریحی سمجھاتے ہیں. ایک ہے عقل محال، دوسرا ہے عادت مستحبت. جو عقل محال ہے اس کو انکار کیا جائے گا، جو عادت متبعات ہے اس کا انکار کرنا ہوتی ہے. جتنا ریل گاڑی کا ایک دیہاتی کے لیے بغیر کسی کھینچنے والے کے خود بخود یہ محال نہیں، البتہ متبعات اس کو کہتے ہیں عادت متبعات. لیکن جو چیز عادت متبعات ہوا اگر بار بار دیکھے تو پھر اس کے سامنے وہ وہی نہیں دیکھے. اگر کبھی دیکھے تو وہی زندگی کے بعد نطفے کا بچہ بن انسان بن جانا، یہ چونکہ انسان مشاہدہ مانا ہے کہ زندگی کا ایک حصہ ہے جو آدمی سنتا دیکھتا آ رہا ہے، اس لیے حالانکہ عجیب تر. اچھا، اس طریقے کے اوپر ہاتھ پاؤں کا گفتگو کرنا قیامت کے دن محال نہیں ہے، البتہ عقل متبع ہے. آج کل کی سائنس نے ساری چیزوں کو صاف کر دیا ہے. اب اگر ایک موموری کارن بولتا بھی ہے اور اس کے ساتھ تصویر بھی دکھاتا ہے تو اللہ کے سامنے بہت مشکل بات. یعنی جو چیز عقل محال ہے وہ تو اس کا انکار ٹھیک ہے، لیکن جو عادت متبع ہے اس کا انکار غلط ہے. تو آپ عقل محال اور ہے، متبعات اور ہے. متبعات کا انکار نہیں کیا جاتا. محال عقلی ہونا اور ہے، متبع ہونا اور ہے. محال خلاف عقل ہوتا ہے، متبع خلاف عقل. عقل اور عادت کے احکام جدا جدا ہے، دونوں کو ایک سمجھنا غلطی ہے. محال کبھی واقع نہیں ہو سکتا، متبع واقع ہو سکتا ہے. محال کو خلاف عقل کہیں گے، متبع کو غیر مترقب دیں، ان دونوں کو ایک سمجھنا غلطی ہے. شرع محال وہ ہے جس کے نہ ہونے کو عقل ضروری بنتا ہے، اس کو ممتنع بھی کہتے ہیں. اس کا ذکر مانسات اصول موضوع نمبر 2 میں آ چکا ہے. متبع وہ ہے جس کے وقوع کو عقل جائز بتائے مگر کیونکہ اس کا وقوع کبھی دیکھا نہیں، دیکھنے والوں سے بلکہ صرف سنا نہیں، اس لیے اس کے وقوع کو سن کر اول وہلہ میں متحیر و متعجب ہو جاوے. جس کا ذکر ما اصل موضوع نمبر 1 میں کسی چیز کے سمجھ نہ آنے کو عنوان سے کیا گیا ہے. ان کے احکام جدا جدا یہ ہے کہ محال کی تکذیب اور انکار محال بر بنا محال ہونے کے واجب، یعنی محال شے کا انکار ٹھیک ہے، صحیح. اور مستبد کی تکذیب انکار محال بر بنا استبعاد کے جائز نہیں، البتہ اگر علاوہ استبعاد کے دوسرے دلائل تکذیب سے ٹھیک ہے. اگر دوسرے دلائل بھی ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، تکذیب کی جا سکتی ہے، بلکہ واجب ہے. جیسے کہ اوپر نمبر 1 نمبر 2 کے ساتھ میں معلوم ہوا ہوگا، اگر کوئی کہے کہ ایک مساوی ہے 2 کا تو اس کی تکذیب ضروری ہے. ایک مساوی ہے 2 کا، اس کی تکذیب ضروری ہے. اگر کوئی کہے ریل دونوں کسی جانور کے لگائے چلتی ہے تو تکذیب جائز ہے، باوجود ایک ایسے شخص کے نزدیک جس نے اب تک وہی عادت دیکھی کہ جانور کو گاڑی میں لگا کر چلاتے ہیں، مستبد اور عجیب ہے. بلکہ جتنے واقعات کو غیر عجیب سمجھا جاتا ہے وہ واقع میں سب عجیب ہے، مگر بوجہ تکرار مشاہدہ و علم و عادت کے ان کے عجیب ہونے کی طرف اتفاق نہیں رہا. جتنا آج کل موبائل ہے اب ہے تو عجیب کہ بھی تصویریں آ جائیں، لیکن اتنا اس کو چھوٹے بڑے دیکھ رہے ہیں اور ہم ہر ایک کے جیب میں، اب ہمیں وہی معلوم نہیں ہوتا. اچھا، لیکن واقع میں مستبد اور غیر مستبد انسان ریل کا اس طرح چلنا، دوسرے کے رحم میں جا کر زندہ انسان ہو جانا اپنی نفسی دونوں میں کیا بات ہے. بلکہ دوسرا امر واقع میں زیادہ عجیب ہے. اگر جس دیہاتی نے امر اول کبھی نہ دیکھا ہو اور امر ثانی کو وہ ہوش سنبھالنے کے وقت ہی سے دیکھتا آیا ہو تو ضرور وہ اول امر کو اس وجہ سے عجیب سمجھے گا، امر ریل گاڑی کی چلنا، اور امر ثانی کو وہ باوجود ہے کہ وہ امر اول سے عجیب تر ہے، عجیب نہ سمجھے گا. اس طرح جس شخص نے گرام ہونا لڑکی میں اس کو ہونا کہتے تھے، کسی زمانے میں خالیاں ہوتی تھی وہ گھومتی تھی تو جاتا تھا. آج کل تو جدید اور ہے، یہ ہونا کہلاتا تھا کسی زمانے میں. ہمیشہ باتیں نکلتے دیکھا مگر ہاتھ پاؤں کو باتیں کر نہیں دیکھا. وہ گرم خون کے اس پیر کو عجیب نہیں سمجھتا. اچھا، اور ہاتھ پاؤں کے اس پیر کو عجیب سمجھنا، عجیب سمجھنے کا تو مذاکرہ نہیں، لیکن یہ سخت غلطی ہے کہ عجیب کو بات سمجھے اور بات سمجھ کر اس کی طرف سے تقسیم کر دیں. اچھا، نس بات سمجھ کر نس کی تقسیم کرے یا بلا ضرورت اس کی تعویلیں کریں، غلط محض اتباع کی بنا پر اس میں احکام معاف کے جاری کرنا غلطی ہے، غلطی عظیم ہے. تو مستبعات اور ہے، محال اور ہے. محال کھلا سکتے ہیں، محال کو غلط کہا جا سکتا ہے، لیکن مستبعات کو غلط کہنا غلطی ہے.